ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو کہنیوں تک، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر تمہارا جسم ناپاک ہو تو پھر نماز سے پہلے پاکیزگی حاصل کیا کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا کوئی تم میں سے قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے وظیفہ زوجیت ادا کیا ہو، اس حالت میں تمہیں اگر پانی نہ ملے تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، اس طرح کہ اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو مٹی سے مسح کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی تنگی یا تکلیف پیدا نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں ہر طرح سے پاک اور صاف کر دے، اور اللہ تم پر اپنی نعمت مکمل کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اس نعمت کے نتیجے میں اپنے رب کا شکر ادا کر سکو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا، جو پوری کائنات دا خالق و مالک اور مدبر ہے، بے شمار درود و سلام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے
جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے کائنات دے واسطے نہ صرف رحمت بنا کے بھیجیا بلکہ پوری کائنات دے واسطے قیامت تک اللہ تعالیٰ نے آپ پوری کائنات دا رہبر اور رہبہ اور ہادی اور مرشد کامل بنا کے مبعوث فرمایا۔ گزشتہ دنوں دے اندر ایک ساتھی نے رابطہ کر کے حکم دیتا کہ ماہانہ پروگرام دے اندر پہلا پروگرام تیرا ہی ہے اور او دے واسطے مسئلہ طہارت اور بالخصوص وضو اور وضو دا طریقہ اس سلسلے دے اندر شریعت نے جو احکام سانو دیتے نے اس حوالے نال کچھ سبق تواڈے دوستاں دے سامنے پیش کراں۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا تواڈے دوستاں دا سننا اور ساڈا اپنے گھر دے اندر بیٹھنا محض اپنی رضا واسطے قبول و منظور فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، میری ساری دی ساری گفتگو انہاں ہی 2-3 نقطیاں دے دوالے روے دی بات نو بڑی ہی توجہ دے نال سنو، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ دونوں جہاناں دے اندر سانو فائدہ نصیب فرمائے دا۔ تو سب تی پہلی جڑی بات میں دسنا چاہنا کہ اسلام دے اندر طہارت اور صفائی ستھرائی دا تصور کیے، یہ ایسا تصور ہے جڑا دنیا دیاں باقی قوماں دے اندر اور باقی مذہباں دے اندر نہیں۔ اس لحاظ دے نال اللہ تعالیٰ نے اسلام نو خصوصیت دے نال نوازیا۔ اسی ویکھنے ہاں کہ جنیاں بھی حدیث دیاں کتاباں نے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، انہاں کتاباں دے وچوں غالب اکثریت انہاں کتاباں دی ہے جنہاں دی ابتدا دے اندر اللہ تعالیٰ نے سب تی پہلے اگر کسی مسئلے دے اتے بحث کیتی ہے، کسی مسئلے اور معاملے دے اندر ساڈی رہنمائی فرمائی ہے تو وہ مسئلہ طہارت ہے، صفائی اور ستھرائی دے مسائل اور معاملات۔ کوئی شخص عیسائی یا یہودی یا غیر مسلم کوئی بھی ہے، جدوں وہ اپنا دین چھڈ کے دین اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اور اسلام دے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص واسطے جسے دوسری پابندیاں لگائیاں نے، دوسرے حکم نازل فرمائے نے، او دے اتے نال نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم ارشاد فرمایا کہ نواں مسلمان ہون والا شخص کلمہ توحید اور کلمہ اسلام، کلمہ شہادت پڑھنے والا شخص، دائرہ اسلام دے اندر داخل ہونے والا بندہ کلمہ شہادت پڑھن تی پہلا، نماز روزے زکوٰۃ حج دی ادائیگی کرن تی پہلا، سب تی پہلا او دے اتے جڑا فرض عائد ہوندا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کلمہ شہادت پڑھن تی پہلے ایسا غسل کرے جدے نال او دا جسم مکمل طور تے طہارت حاصل کر سکے، یعنی جسمانی طور تے ایسے شخص دا پاک صاف ہونا یہ بنیادی شرط ہے اندرونی طور تے پاکیزگی اور صفائی حاصل کر کے دین اسلام نو قبول کرن دی۔ اسی طرح میرے بھائیوں،
جدوں اسی اسلام دی تعلیمات اتے غور کرنے ہیں نا تو سانو معلوم ہوندا ہے کہ دین اسلام دا سب تو پہلا رکن کلمہ توحید دے بعد جس رکن دا تعلق عمل دے نال ہے اور جیڑا سب تو اہم فریضہ ہے کلمہ پڑھن دے بعد نماز دے واسطے اللہ تعالیٰ نے طہارت دی شکل دے اندر طہارت دے ذریعے وضو حاصل کرن دے اتے وضو دی شکل دے اندر طہارت حاصل کرنا انہوں لازمی قرار دیتا ہے۔ جس طرح نماز دے واسطے جسم دا پاک ہونا، جس جگہ تے نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ دا پاک ہونا، لباس دا پاک ہونا، یہ بنیادی شرط ہے۔ اودے نال نال طہارت حاصل کرنا یا وضو کرنا، جس قسم دی طہارت دی بھی بندے نو ضرورت ہے وہ ضرورت پوری کرنا نماز دی ادائیگی واسطے شروع دے اندر ضروری ہے۔ بلکہ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان نو یہ ترغیب دلائی ہے کہ اگر تسی باوضو ایک نماز پڑھ لئیے، دوسری نماز دا وقت ہون لگا ہے، باوضو ہون دے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو یہ ترغیب دیتی ہے کہ تسی دوبارہ نویں سرے تو تازہ وضو کر لو، حتیٰ کہ وضو دے واسطے پانی میسر نہیں یا تہاڈی صحت اجازت نہیں دیندی کہ تسی وضو کر لو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سانو تیمم دی شکل دے اندر وضو دا متبادل نصیب فرمایا۔ تیمم کر کے تسی نماز ادا کر لو، اللہ تعالیٰ تہاڈی نماز قبول فرما لوے دا۔ بلکہ اتھے فقہ دا ایک مسئلہ بھی عرض کردہ چلا جاواں کہ دو نمازی نے، دوویں نیک نے، پاک باز نے، حافظ قرآن نے، عالم دین نے، انہاں دے وچوں ایک نمازی نے تیمم کیتے ہے تے دوسرے نمازی نے غسل کیتے ہے یا وضو کیتے ہے، تو سوال پیدا یہ ہوندا ہے کہ انہاں دوواں دے وچوں مصلی امامت تے کون کھڑا ہوئے دا؟ تیمم کر کے مسجد دے اندر آمن والا نمازی یا غسل یا وضو کر کے مسجد دے اندر آمن والا نمازی؟ جد کہ علم دے لحاظ نال، تقوی طہارت دے لحاظ نال وہ دوویں برابر نے۔ تو ایتھے علماء کرام نے اس مسئلے دا حل یا اس سوال دا جواب یہ دیتا ہے کہ ایک وہ شخص ہے جن نے صرف وضو کیتا ہے، دوجا وہ شخص ہے جن نے تیمم کیتا ہے۔ تے تیمم ہے جیڑا اے وضو دا بھی متبادل ہے اور غسل دا بھی متبادل ہے۔ اس واسطے نماز پڑھان دا حق اس بندے نو ہے جن نے تیمم کیتے ہے۔ اگر جے ساڈی عقل انہوں منن واسطے تیار نہیں، لیکن بھائیو عقل اے دین نہیں، عقل دین دے ماتحت ہے، دین عقل دے ماتحت نہیں۔ ایدی مثال میں انج دیواں دا اگے ودن تی پہلاں کہ بالغ عورتاں دے اتے کچھ دن مہینے دے اندر ایسے آمدے نے جنہ دنوں دے اندر وہ عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزے رکھ سکتی ہے۔ مسئلہ ہن یہ پیدا ہویا ہے
کہ رمضان گزرن او دن مخصوص جڑے نے گزرن دے بعد او بی بی قضا شدہ نمازاں بھی ادا کرے دی یا قضا شدہ روزے ہی ادا کرے دی۔ نماز سے روزے دا جدوں موازنہ کیتا جائے، عقل یہ کہندی ہے کہ نماز بڑی اہمیت رکھدی ہے روزے دے مقابلے اندر، لیکن شریعت نے یہ حل نہیں دسیا۔ شریعت نے عقل دے پیچھے چلن دی سانو تعلیم نہیں دیتی، بلکہ شریعت نے سانو اللہ پاک دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید دے مطابق عمل کرن دی تعلیم دیتی ہے۔ اور وہ تعلیم کی ہے کہ ایسی عورت جدے 7 دن یا 10 دن دیا نمازاں بھی رہ جان تے روزے بھی رہ جان، اور روزیاں دی قضا دوے دی، لیکن قضا شدہ نمازاں دی قضا نہیں دین لگی۔ او دے اتے قضا شدہ نمازاں ادا کرنا فرض نہیں، لازمی، ضروری نہیں، بلکہ رعایت ہے۔ البتہ جڑے روزے او دے مس ہوئے نے انہاں روزیاں دی ادائیگی قضا دینا ضروری ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ بات کہہ رہا سا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی نہ ملن دی شکل دے اندر، تیمم دی شکل اندر سانو پاکیزگی اور طہارت حاصل کرن دی اجازت دیتی ہے، اور اس طریقے دے نال سانو نمازیاں نو نفسیاتی طور تے بھی مطمئن کیتا ہے۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، وضو دا مقصد، ہر چیز دا کو مقصد ہے، وضو دا مقصد کی ہے؟ اللہ رب العالمین نے چاہتے نے کہ وضو کر کے تسی نماز ادا کرو، طہارت حاصل کرو، اور طہارت حاصل کرنا یہ اللہ رب العالمین دی بہت بڑی تواڈے واسطے نعمت ہے، اور اس نعمت نو حاصل کرن دے بعد تسی اللہ دا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک دی اسے سورت دے اندر المائدہ دے اسے آیت دے آخر دے وچ فرماندے نے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، لوگو اللہ تعالیٰ دی ذات اے نہیں چاہندی کہ دین دے اندر تواڈے واسطے کوئی مشکل پیدا کرے، ولیکن یرید، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے لیطہرکم، تاکہ وضو اور تیمم دی شکل دے اندر تانوں پاک صاف کرے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تواڈے اُتے اپنی نعمت مکمل فرمائے، لعلکم تشکرون، تاکہ تسی اپنے رب دا شکر ادا کر سکو کہ جس نے تانوں ہر حال دے اندر پاکیزگی اور طہارت حاصل کرن دے واسطے آسانیاں پیدا فرمائیاں۔ میرے بھائیوں، طہارت اللہ رب العالمین نو کتنی پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرن دے بعد مدینہ منورہ دی جس بستی دے اندر سب تی پہلے آپ تشریف لے آئے، اس وادی نو یا اس بستی نو قباء کیا جاندہ ہے، وادی قباء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء دے اندر تشریف لے آئے تو آپ نے قباء والیاں دی تعریف بیان فرمائی قرآن مجید دی شکل دے اندر کہ اے قباء دے رہنے والو، کی گل ہے کہ اللہ تعالیٰ تہاڈی بڑی تعریف کردا ہے قرآن مجید دے اندر، اودی وجہ کی ہے؟ تو اہل قباء نے یہ جواب دیتا کہ اے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اسی جس ویلے نماز ادا کرنے ہاں تے نماز دی ادائیگی تی پہلا اچھے طریقے نال بنا سنوار کے خوشی دے نال اللہ اور دے نبی دا حکم سمجھدیا ہویاں اپنے آپ تے کسے قسم دا جبر کیتے بغیر اسی اچھے طریقے نال وضو کرنے ہاں اور دے بعد نماز ادا کرنے ہاں۔ اس کی بات معلوم ہوندی ہے کہ جدوں اسی نماز واسطے وضو کریے تے وضو نو بنا سنوار کے کریے، جے مگروں لان دی کوشش نہ کریے
بعض لوگوں کی عادت ہوندی ہے کہ سردی دے موسم دے اندر بس انج ہاتھ ہی گلے کر کے نا وہ گلے ہاتھ ہی منہ تے مار لینے 3 واری تے کہا میں منہ دھو لیا۔ اکثر نمازیاں نوں دیکھا گیا کہ وضو دے دوران انہاں دیاں اڈیاں اور گٹیاں دے تھلے والا پچھلا حصہ جڑا یہ خشک رہندا ہے، اس طرح وضو مکمل نہیں ہوندا۔ تو اللہ رب العالمین دے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ تہاڈی تعریف کردا ہے قرآن مجید دے اندر، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ سورۃ توبہ دے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ قباء دے اندر کچھ ایسے لوگ نے جڑے اس گل نو پسند کردے نے، جنہاں نو اس گل دے نال محبت ہے کہ نماز ادا کرن تی پہلاں اپنے جسم نو اچھی طرح پاک صاف کر لیا جائے۔ کیوں؟ واللہ یحب المطہرین۔ اور لوگوں یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ طہارت حاصل کرنے والیاں نو، اچھے طریقے نال پاکیزگی حاصل کرنے والیاں نو اللہ رب العالمین پسند فرماندے نے۔ تو معلوم ہویا اگر اسی اللہ تعالیٰ دے پسندیدہ بندے بننا چاہنے ہاں تو پھر بھی سانو چاہیے کہ وضو اچھے طریقے دے نال بنا سنوار کے وضو کیتا جائے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، رسالت اور نبوت دی ذمہ داری کتنی بڑی ہے، رسالت اور نبوت دی ذمہ داری کتنی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایرے غیرے نو نبوت عطا نہیں فرماندا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق دے وچوں، انساناں دے وچوں، کائنات دے وچوں نبوت اور رسالت واسطے انہاں لوگاں نو منتخب فرماندا ہے جڑے لوگ ہر لحاظ دے نال اللہ رب العالمین نو پسندیدہ ہون، اخلاق، کردار، شکل، صورت دے لحاظ نال، معاشرتی زندگی دے لحاظ نال۔ تو اللہ پاک نے جدوں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو نبوت اور رسالت واسطے چنیا تو اللہ تعالیٰ نے جڑی دوسری وحی آپ دی طرف فرمائی نا، پہلی وحی یہی اقرأ بسم ربک الذی خلق، او دے بعد یا ایھا المدثر، اے سورہ مدثر دیاں ابتدائی آیتاں اللہ پاک نے نازل فرمائیاں، اور سورہ مدثر دے اندر اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قم یا ایھا المدثر، اے کمبل لے کے لیٹنے والے کمبل پوش، قم کھڑے ہو، فانذر لوگاں نو ڈراؤ، وربک فکبر اپنے رب دی وڈیائی بیان کرو، وثیابک فطہر اور اپنے کپڑے تے اپنے لباس نو اچھی طرح پاک صاف رکھو، والرجز فہجر اور اپنے جسم تی ہر قسم دی میل کچیل اور ہر قسم دی گندگی نو دور فرماؤ۔ کیوں؟ تاکہ تسی نبوت اور رسالت دی ذمہ داریاں نو اچھے طریقے دے نال اور کامیابی تے کامرانی دے نال تسی اے ذمہ داریاں ادا کر سکو۔ اس دی معلوم ہوندا ہے کہ جنہاں لوگاں دے ذمے اللہ پاک نے لوگاں تک دین پہنچان دی ذمہ داری لگائی ہے، انہاں نوں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ دے نال طہارت اور پاکیزگی حاصل کرن دا پابند فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اللہ اکبر۔ اینی گل دے بعد میری گفتگو دا دوسرا حصہ کہ ساڈا مذہب اسلام دنیا دے اندر عیسائی نام دا بھی ایک مذہب ہے، یہودی نام دا بھی مذہب ہے، مشہور مذہباں دے وچوں ہندو بھی بہت بڑا مذہب ہے، سکھ بھی بہت بڑا تے مشہور مذہب ہے۔ آئیے ذرا دیکھیے کہ انہاں مذہباں دے اندر طہارت، صفائی اور ستھرائی اور پاکیزگی حاصل کرن دا کی تصور ہے۔ اسلام نے جو تصور دیتا ہے وہ تسی سن لیا ہے، تے دوسرے مذہب جڑے نے انہاں دے ہاں صفائی ستھرائی دا کی تصور ہے، اور صفائی اور ستھرائی دا
انہاں لوگاں دے ہاں کی مقام اور کی مرتبہ ہے۔ تسی اہل یورپ دی کدے تاریخ پڑھو نا، یورپ دے اندر رہنے والے لوگاں دی تاریخ اور انہاں دا طرز زندگی کدے ادھے اتے تسی غور کرو اور ادھا مطالعہ کرو نا، تے اے بات سانو معلوم ہوے دی کہ یورپ دے بے رہن والے لوگ کئی سال تک نہ لباس بدلتے ہیں، کئی سال تک لباس تبدیل نہیں کرتے، میلا ہوندا ہو جائے، گندا ہوندا ہو جائے، چکڑ دے نال تھپیا رہے، نہ لباس دی صفائی دا خیال اور نہ ہی اپنے جسم دی صفائی دا خیال۔ اے اہل یورپ دا مذہب ہے۔ بلکہ جدو اسی تاریخ دا مطالعہ کرنے ہیں نا تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، انہاں دیاں جسماں دے اتوں بدبو آوے دی، انہاں دے کپڑیاں دے وچوں بدبو آوے دی، حتیٰ کہ اہل یورپ دے جڑے مذہبی رہنما تے پادری نے وہ بھی کئی مہینے تک اپنا لباس نہیں بدل دے، اوتے انہوں نے جڑا پرخاجہ قبا نامی پایا ہوندا ہے نا، ابا یا قبا، وہ دے وچوں بھی جواں زمین دے اوتے ڈگدیاں ہوندیاں نے پیاں، لیکن اپنا لباس تبدیل کرنے واسطے وہ لوگ بھی تیار نہیں۔ بلکہ اس سے بھی ود کے اگے آئی ہے نا، تے جرمنی دا ایک بادشاہ آیا، وہ بادشاہ مسلمانہ دی طرح روزانہ غسل کردا آیا۔ اس دور دے عیسائی پادری نے، پاپا روم نے، جدا دفتر اٹلی دے اندر آیا، روم دے اندر، انہیں اس بادشاہ دے ہوتے کفر دا فتویٰ لگایا کہ اے عیسائی مذہب دے وچوں نکل گیا، ادا عیسائی یا یہودی مذہب دے نال ادا کوئی تعلق نہیں ہے بھی، کیوں کہ اے مسلمانہ دی طرح روزانہ غسل کردا ہے، مسلمانہ دی طرح روزانہ نہ ہوندا ہے۔ اے ہے مذہب اہل یورپ دا، یا یورپ دے اندر طہارت دا تصور۔ اللہ اکبر۔ اور اسی اج ویکھنے ہاں کہ انہاں دی اسے گندگی دی وجہ تھی، جسم دی ناپاکی دی وجہ تھی، لباس دی ناپاکی دی وجہ تھی، یورپ دے اندر ایڈز نامی ایک مرض بڑی تیزی دے نال پھیل رہا ہے۔ ایڈز دا سب سے بڑا سبب جنسی طور تے پاکیزہ اپنے آپ نو نہ رکھنا، اپنے لباس نو، اپنے جسم نو پاک صاف نہ رکھنا، اور یہ ایڈا نامراد مرض ہے کہ اج تک دا علاج کوئی نہیں آیا۔ بندے دا جسم گوشت دیاں ہڈیاں دے نالوں آہستہ آہستہ چڑھن لگ پیندا ہے، ٹکڑے چھوٹے چھوٹے بن کے، چیتھڑے بن کے وہ دے جسم دے نالوں گوشت زمین تے گرن لگ پیندا ہے، اور وہ اسی طرح ہی ذلت دی موت مر جاندا ہے۔ وہ دا سبب کی ہے ایڈز، اور ایڈز دے پھیلن دا سب سے بڑا سبب کی ہے صفائی اور ستھرائی دا بندوبست نہ کرنا، اپنے جسم اور اپنے لباس نو پاک صاف نہ رکھنا۔ ویسے اج بھی تسی ترقی یافتہ دور دے اندر بھی کسے یہودی دے کولے کھڑے ہو، عیسائی دے کولے کھڑے ہو، چند لمحہ تی زیادہ انہاں دے کولے کھڑے ہون تے طبیعت آمادہ نہیں ہوندی، کیوں؟ انہاں دے جسم دے وچوں بدبو تے اس قسم دی سمیل آوے دی کہ جدے نال کول بہن والے بندیاں نوں بھی نفرت آوے دی۔ میرے بھائیوں، اس دے بعد آ جاؤ اپنے پڑوسی مذہب، اپنے پڑوسی ملک ہندوؤں دی طرف۔ ہندوستان دا ایک وزیر ہی نہیں بلکہ وزیر اعظم مراڑ جی ڈیسائی، وہ اپنی سوانح حیات دے اندر لکھدا ہے، انہیں ایک بیان اپنا لکھیا ہے کہ میں روزانہ صبح اٹھ کے سب سے پہلا 1 یا 2 گلاس اپنے پیشاب دے پینا میں، اور اس طرح میں سمجھنا کہ مینوں اطمینان تے سکون نصیب ہو رہا ہے۔ ایک شخص جڑا مٹھائی دی دکان کردا ہے، روزانہ صبح مٹھائی دی دکان کھولدا ہے،
سودا لا کے نا تے اپنے سارے لائے ہوئے سودے دے اتے تبرک دے طور تے برکت دے طور تے گائے دے پیشاب دا چھڑکاؤ کردا ہے اودے اتے انہاں مٹھیائیاں دے اتے اور سمجھدا ہے کہ اس طریقے دے نال میری مٹھائی جیڑی ہے اے با برکت ہو جائے دی اور مینوں زیادہ آمدن تے زیادہ منافع ہوے دا۔ سکھ مذہب یہ تے اسی جاننے ہاں، ہندو بھی تسی دیکھے نے، سکھ بھی وڈیاں بابیاں نے دیکھے نے۔ سکھ اپنے جسم دا کوئی وال نہ مندے نے، نہ کٹدے نے، نہ مناندے نے، بلکہ اگر کوئی سکھ اپنے جسم دا کوئی وال کٹا لیندا ہے، کوئی وال منڈ لیندا ہے تے اس شخص نو سکھ مذہب تی خارج کر دیتا جاندا ہے کہ اے مسلمان بن گیا ہے، مسلماناں دی طرح اے حجامت کرن لگ پیا ہے، ادا سکھ مذہب دے نال کوئی تعلق نہیں ہے بھی۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اسی طرح ہی دنیا دے اندر جتنے بھی مذہب نے اسلام دے علاوہ، انہاں دے ہاں صفائی، پاکیزگی، ستھرائی اور طہارت دا او انتظام نہیں جڑا انتظام اللہ پاک نے مسلماناں نوں طہارت دی شکل دے اندر، غسل دی شکل دے اندر اور وضو دی شکل دے اندر یا تیمم دی شکل دے اندر میرے تواڈے واسطے واضح فرمایا ہے۔ ہن میری گفتگو دا تیسرا حصہ طہارت دے اندر غسل بھی ہے، لیکن غسل دے مسائل میں اج دی گفتگو دے اندر تواڈے سامنے نہیں رکھن لگا، صرف وضو اور ادے مسائل میں یہ تواڈے سامنے رکھاں دا۔ جس ویلے اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی ہے نا، پھر سن لو، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جدو تسی نماز واسطے ارادہ تے نیت کرو، نماز واسطے آو، نماز واسطے کھڑے ہوو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے منہ نو دھو لیا کرو، وایدیکم، اور اپنے ہتھاں نو دھو لیا کرو، الی المرافق، کونیاں تک۔ منہ نو دھونا ہے کتھوں تک؟ اے کناں دے، اے جڑا حصہ ہے نا کناں دے اندر والا حصہ، اے پیشانی تی لے کے کناں دے ایس جتھوں شروع ہوندی ہے کناں دی لو، اتھوں لے کے تے پوری ٹھوڈی تک، اے سارے دا سارا ساڈا چہرہ ہے جنوں دھونا میرے تواڈے واسطے ضروری ہے۔ اللہ اکبر، بڑی توجہ دے نال ان وضو دے مسائل ذرا سنیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم وضوء لہ، اس بندے دی نماز قبول نہیں ہون لگی جس بندے دا وضو نہیں ہون لگا۔ بغیر وضو اگر کوئی بندہ نماز پڑھدا ہے اور مجبوری دی حالت دے اندر وہ تیمم بھی نہیں کردا، تو اللہ پاک دے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اُدی نماز قبول نہیں کرن لگا۔ اے بات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی ہے، اور اے روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف دے اندر بیان فرمائی ہے۔ نمبر 2، وضو شروع کرن ویلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ حدیث دے اندر اینے لفظ ملتے ہیں کہ جدوں تواڈے چوں کوئی بندہ وضو کرے انہوں چاہیے کہ وہ بسم اللہ پڑھے، صرف بسم اللہ پڑھے۔ بعض علماء نے اتھوں یہ بات بیان کیتی ہے کہ بسم اللہ دی بجائے اگر پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا تسمیہ بھی پڑھ لیا جائے تو جائز ہے، لیکن زیادہ تر علماء دا اور محدثین دا مسلک اور عقیدہ یہی ہے کہ وضو شروع کرن ویلے صرف بسم اللہ ہی پڑھی جائے۔ یہ بات حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی ہے، اور یہ روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی دے اندر بیان کیتی ہے۔ ساڈے ہاں یہ ایک مسئلہ بنے ہے جدا کہ کوئی وجود نہیں۔ جس طرح اسی روزہ رکھن واسطے نیت کرنے ہیں نا، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان،
یہ ساڈا اپنا بنایا ہوا ایک جملہ ہے۔ یہ نیت دے الفاظ قرآن اور حدیث کے اندر کوئی نہیں ہے۔ تو جس عبادت دی ابتدا ہی بدعت دی کیتی جائے، اللہ اس عبادت نوں کس طرح قبول فرمائے گا۔ اسی طرح ہی وضو شروع کرن دے اندر بھی زبان دے نال وضو دی نیت کرنا یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت نہیں۔ یہ مسئلہ بھی ساڈا اپنا بنائے ہے، جڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات دے خلاف ہے اور اللہ پاک دے پیارے پیغمبر دی تعلیم دے یہ مقابل آمدہ ہے۔ اس واسطے نہ تے زبان دے نال نیت کرنا اور اسی طرح وضو نہ کرنا، یہ دونوں چیزاں جڑیاں نے یہ نماز دے واسطے قبولیت دا سبب تے ذریعہ نہیں بندیاں۔ تو میں یہ عرض کر رہا کہ زبان دے نال نیت کرنا وضو دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت نہیں۔ وضو دی فضیلت کی ہے، اللہ پاک دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جڑا حوض اللہ پاک نے مینوں دتے ہے نا، حوض کوثر جدا نام ہے، ادا آپ نے فاصلہ بیان فرمایا جڑا کئی 100 میل تک بنتا ہے کہ اتنا لمبا تے اتنا چوڑا وہ حوض ہوئے دا، اور میں اس حوض دے اتے اپنے امتیاں نوں بلا بلا کے تے حوض کوثر دا پانی انہاں نوں پیش کراں دا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہون دے جڑے اس حوض کی پانی نہیں پی سکن لگے، بلکہ میں انہاں نوں پیچھا سٹ دیاں دا، پیچھا تو اتکار دیاں دا، واپس کر دواں دا۔ تو آپ دے صحابہ عرض کردے نے حضرت تسی اپنے امتیاں نوں کنج پہچانو دے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ مومن جدوں وضو کردا ہے نا، اچھے طریقے نال وضو کردا ہے تے وضو دے اعضاء نے جڑے او دے ہاتھ، او دیاں کونیاں، او دا چہرہ، او دے بازو، او دے پیر، یہ تمام دے تمام اعضاء جنہاں دے اتے وضو دا پانی لگدا ہے، جڑے اعضاء دھوتے جاندے نے، ایک قیامت دے دن محشر دے میدان اندر یہ اعضاء چمکدے ہون دے پے، اور میں انہاں اعضاء دی چمک دی وجہ تھی اپنے امتیاں نوں پہچان لواں دا۔ اس واسطے میرا تہاڈا فرض بندا ہے اگر کل قیامت دے دن نبی دے حوض دی پانی پینا چاہنے ہاں، اپنے آپ نوں یہو جہا سعادت مند بنانا چاہنے ہاں، تو پھر اسی اچھے طریقے دے نال بنا سوار کے وضو کرن دی کوشش کریے۔ یہ بات ہے جیڑی یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتی بیان فرمائی ہے۔ وضو دا مسنون طریقہ کی ہے، سنت طریقہ کی ہے۔ حضرت حمران رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی نے یہ بیان کردے نے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ ساڈے سامنے پانی دا برتن منگوایا، اور آپ فرماندے نے میں تانوں او وضو کر کے دسنا جڑا وضو جناب محمد الرسول اللہ فرمایا کردے سن۔ سب سے پہلے آپ نے ہاتھ دھوتے انہاں کونی گٹھیاں تک 3 مرتبہ، پھر آپ نے مسواک نال آپ نے منہ دے اندر پانی پایا تے کرلی کیتی 3 واری، پھر نک دے اندر پانی چڑھا کے 3 واری نک صاف کیتا، او دے بعد پھر آپ نے 3 واری اپنا چہرہ دھوتا، پھر اپنا سجا تے کھبا بازو دھوتا، اور دے بعد آپ نے اپنے سر دا مسح فرمایا۔ اس طرح جتھوں آپ نے وار شروع ہوندے نا پیشانی دے، اتھوں لے کے تے آپ نے پانی جڑا ہاتھاں نال تر کر کے اتھوں وضو شروع کردا، سر دا مسح کرنا، اور یہ جڑی کھتی ہے نا بندے دی گدی، اتھوں تک آپ اپنے ہاتھاں نوں لے گئے، اور پھر اتھوں دوبارہ واپس اسی جگہ تے لیاندا جتھوں وضو شروع کیتا آیا، یا جتھوں آپ نے سر دا مسح کرنا شروع کیتا آیا۔ او دے بعد آپ نے انہاں دوواں انگلیاں نوں پانی نال تر کیتا، اور کناں دے اندر یہ دوویں انگلیاں پھیریاں، اور دوویں انگوٹھے کناں دے پیچھے پھیرے، پھر آپ نے سجا تے کھبا 3 واری پیر دھوتا، اور نال ہی فرمایا لوگو اے او وضو جے
جڑا میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے، اور اے بات بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ میرے بھائیو، کچھ لوگ ایسے نے جڑے ہاتھ دھون ویلے ایک دعا پڑھن دے، کلی کرن ویلے دوجی دعا پڑھن دے، نک صاف کرن ویلے تیجی دعا پڑھن دے، چہرہ دھون ویلے چوتھی دعا پڑھن دے، یعنی جسم دا ہر عضو دھون ویلے الگ الگ دعاواں پڑھن دے۔ یہ دعاواں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت نہیں، اگرچہ لفظ بڑے ہی چنگے نے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ تی یہ الفاظ ثابت نہیں۔ ہاں، وضو دے دوران ایک دعا پڑھن دا آپ نے ثابت ملتا ہے، ثبوت ملتا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ دعا جڑی ہے وضو دے دوران ایک واری، دو واری، تین واری، چار واری پڑھو، یہ سنت ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ باقی ہر عضو دی دھون ویلے دعا جڑی ہے یہ جناب محمد الرسول اللہ کی ثابت نہیں، بلکہ انہوں اسی بدعت دے درجے دے اندر شامل کران دے۔ اور ایک مسئلہ جدے اندر اسی بڑی غفلت کرنے ہاں، وضو کرنے ویلے مسواک دا استعمال نہیں کرتے، حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جیڑی نماز جیڑا وضو مسواک کر کے کیتا جائے اور اس وضو دے نال جڑی نماز پڑھی جائے دی او دا ثواب 5 نمازاں دے برابر ملے دا۔ نماز ایک پڑھی ہے ثواب 5 نمازاں دا، باجماعت پڑھی ہے ثواب 27 نمازاں دا۔ تو اے معمولی جی سنت ہے، انہوں اپنامن دے نال 5 گنا اجر تے ثواب اسی حاصل کر سکنے ہاں۔ اللہ پاک سانو توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اگر ایک اور مسئلہ جدے اندر اسی غفلت دا شکار ہونے ہاں، جنہاں لوگاں دیاں داڑیاں ماشاءاللہ بھاریاں نے، انہاں واسطے بھی حکم ہے کہ جدوں اپنا چہرہ دھون تے پانی دی بک لے کے نا تے داڑھی دے اندر وہ بک جڑی ہے پانی چڑھایا جائے اور پھر انہوں سجے ہاتھ دیاں انگلیاں دے نال خلال کیتا جائے۔ اسی طرح وضو دے دوران ہتھاں دیاں انگلیاں دے درمیان بھی خلال کیتا جائے، پیراں دیاں انگلیاں دے درمیان بھی خلال کیتا جائے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت بھی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سر دے سارے سر دا مسح کرنا ضروری نہیں، بلکہ سر دے ایک چوتھائی حصے دا، چوتھے حصے دا مسح کر لیا جائے تے پورے سر دا مسح ہو جائے دا یا مسح ہو جائے دا۔ نہ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر فرمایا کہ جدوں تسی نماز ادا کرو تے پھر وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ، اپنے پورے سر دا مسح کیتا جائے۔ ہاں، اگر تسی سر دے اتے پگڑی بننی ہے، امامہ بننے ہے، تے پھر شروع دا جڑا حصہ ہے اتھے مسح کر لیا جائے، باقی جڑا پگڑی یا امامے دے اتے مسح کر لیا جائے، کناں دا مسح کر لیا جائے، اے تواڈے سر دا مسح بھی ہو جائے دا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھی اے بات ثابت ہے سنت دے اندر۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تھی بیان کردے نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح ہی میرے بھائیوں، گردن دا الگ مسح کرنا ساڈے ہاں ایک رواج ہے کہ سر دا مسح کرن دے بعد پھر پٹھیاں ہاتھاں دے نال سجے پاسے تے گردن دے کھبے پاسے پٹھے ہاتھ پھیرنے ہاں۔ اے بات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت نہیں، بلکہ سر دا مسح آپ نے گردن دی کھتی تک کر کے تے دے اندر گردن نو بھی شامل کر لیا ہے، سر دے نال گردن نو بھی شامل کر لیا ہے۔ الگ گردن دا مسح کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت نہیں۔ سردی دا موسم ہے یا ایک بندے نو عادت ہے جراباں استعمال کرن دی، وہ وضو کردا ہے، موزے پائے نے تاں یا جراباں پائیاں نے تاں اس بندے نو اجازت ہے کہ وضو کر کے وہ جراباں یا موزے پا لوے۔ اگر وہ مقیم ہے، مسافر نہیں، تو پھر 24 گھنٹے تک وہ موزے نہ اتارے، انہاں دے اوتے پیراں دے اوتے موزیاں دے اوتے یا جراباں دے اوتے مسح کر لوے، انہوں پیر دھون دی ضرورت
نہیں ہون لگی۔ ایک بندہ جڑا مسافر ہے سفر وچ ہے انہوں ایک دن رات دی بجائے 3 دن تے 3 راتاں دی رعایت اور رخصت اللہ پاک دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ اور اے جڑی بات ہے نا حضرت صفوان ابن اسال رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے، اور اے روایت بھی ترمذی شریف دے اندر ہے۔ ہن سوال پیدا ہوندا ایک بندہ جنبی ہو گیا، انہوں جنابت دی حاجت بن گئی ہے، غسل دی حاجت بن گئی ہے، تو یاد رکھیے جدوں انہیں پیراں تے مسح کیتے ہوئے دا، جرامہ تے مسح کیتے ہوئے دا، اگر اس دوران او دا جسم ناپاک ہو گیا، او دے اتے غسل واجب ہو گیا، پھر ایسے بندے دا مسح جڑا وہ ختم ہو جائے دا، انہوں دوبارہ نویں سرے تھی وضو کر کے تے جراباں یا موزے اپنے پیراں تے پہننے اور استعمال کرنے پہن دے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ وضو دے اعضاء کنی والی دھوتے جان، جو کوئی سانو حدیث دے وچوں ملدا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وضو دے اعضاء 3 واری دھوتے جان۔ 1 واری دھو لو کافی ہے، 2 واری دھو لو کافی ہے، 3 واری دھو لو کافی ہے۔ اور اگر ایک بندہ 3 زیادہ مرتبہ وضو دے اعضاء دھوے دا، اللہ پاک دے پیارے پیغمبر فرماندے نے اس بندے نے اپنے آپ تے ظلم کیتا ہے اور انہیں گناہ کیتا ہے۔ کیوں کہ نیکی اس کام اندر ہے جڑا کام رسول اللہ دے طریقے دے مطابق کیتا جائے، تے جڑا کام رسول اللہ دے طریقے دے مطابق نہیں، وہ کام کنا ہی چنگا کیوں نہ ہوئے لیکن وہ دے اندر نیکی سانو حاصل نہیں ہون لگی۔ اس سلسلے دے اندر ضمناً ایک بات میں کر دیاں، حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے تابعی نے، اور تابعی اس بندے نو کہندے نے جن نے کسی صحابی دی زیارت کیتی ہوئے یا کسی صحابی دی شاگردی اختیار کیتی ہوئے، انہوں تابعی کہندے نے۔ ایک دن آپ نے ویکھیا کہ فجر دی اذان ہو گئی ہے، اس بندے نے سنتاں بھی پڑھ لیاں نے، فرض بھی انہیں جماعت نال پڑھ لے نے، لیکن وہ دے بعد فرضاں دے بعد پھر اٹھ کے 2 رکعتاں پڑھن لگا۔ تو حضرت اللہ اکبر کبیرہ ایک صحابی نے، حضرت سعید نے، یہ صحابی نہیں تابعی نے، حضرت سعید نے انہوں پوچھا بھائی تو کی کرن لگا ہے؟ فرمان لگا میں 2 رکعتاں نماز نفل پڑھن لگا۔ جد کہ مسئلہ کی ہے کہ فجر دی نماز دے بعد سورج طلوع ہون تی پہلا کوئی نفلی نماز نہیں۔ تو حضرت سعید نے فرمایا میرے بھائی یہ 2 رکعتاں جڑیاں تو نفل کر کے اللہ دی عبادت کر کے پڑھن لگا نا، یہی 2 رکعتاں تیرے واسطے اللہ دے عذاب تے اللہ دی ناراضگی دا ذریعہ بن جان دی۔ تو معلوم کی ہویا کہ ثواب ہے جڑا اور رسول اللہ دے طریقیاں دے اندر ہے، غیراں دے طریقیاں دے اندر ثواب تے اجر نہیں ہے بھی۔ تو میرے محترم میں یہ عرض کر رہا سا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک بندہ وضو کر کے ٹیک لا کے بیٹھے ہے، سنتاں وغیرہ پڑھ لیاں نے، تے اتنے وچ اگر اذان ہو گئی ہے، جے انہوں ٹیک لائیں نیندر نہیں آئی تے پھر او دا وضو قائم رہے دا، اور اگر ٹیک لا کے بیٹھیاں یا لیٹیاں او دی اکھ لگ گئی ہے تے پھر انہوں دوبارہ وضو کرنا پوے دا۔ ہاں اگر ٹیک نہیں لائی تے بیٹھے ہے، وضو بھی نہیں ٹوٹا، یا ٹیک لا لئیے لیکن ستا نہیں، نیندر نہیں آئی، تے پھر بھی وہ بندہ نواں وضو کیتے بغیر اسے وضو دے نال دوسری نماز ادا کر سکے دا۔ یہ بات حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو داود شریف دے اندر بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک شخص انہیں کپڑے پائے نے، تامت ہے، شلوار ہے، پاجامہ ہے، انڈر ویئر ہے تھلے، اس طرح دے لباس انہیں پائے ہے، تے با وضو ہے وہ بندہ کپڑیاں دے اتے کپڑیاں دی آڑ دے اندر، کپڑیاں دی اوٹ دے اندر، کپڑیاں دے پردے دے اندر اگر اس شخص دا ہاتھ اپنی شرمگاہ نو لگ گیا تے ایسے بندے دا وضو نہیں ٹوٹن لگا، وہ اسے وضو دے نال او دا وضو قائم رہے دا اور وہ نماز ادا کر سکے دا۔ محترم
میں پونے گھنٹے دی گفتگو دے اندر طہارت اور اودے وچوں صرف وضو دے مسائل تواڈے سامنے پیش کیتے نے۔ اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں انہاں دے اوتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خصوصی طور تے جتھے دوسرے لوگوں واسطے دعا کردے ہو، میں کچھ عمر دے بھی اس حصے وچ ہاں، 70 سال عمر ہو چلی ہے تے کچھ مسلسل کئی بیماریاں نے مینوں نہ ہون حقیقت ٹا لیا ہے۔ اج بھی میری طبیعت نہیں منتی آئی، لیکن حکم بھی آیا، نمبر 2 وعدہ بھی آیا، تے میں بجائے لوکل نہ ہون تے نہ گڈی لے آیا ہاں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ مینوں تمام بیماراں سمیت شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے والدین سمیت تمام مسلمانہ دے والدین نوں جنت دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساڈا ایتھے بیٹھنا محض اپنی رضا واسطے قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اغفر لنا ولوالدیننا ولاساتذتنا ولشیوخنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات انک مجیب الدعوات وقابل التوبات۔ اللہم ارحم علی احوالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔